آپ سبھی لوگوں کا اس کلاس میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ اس سے لاسٹ والی کلاس میں یا آخری کلاس میں ہم نے حافظ شیرازی کے دیوان کی پہلی غزل کے چند اشعار کی تشریح کی تھی اور 2 اشعار اور باقی رہ گئے۔ آج کی کلاس میں ہم حافظ شیرازی کے انہی دو اشعار کی تشریح کریں گے۔ اس غزل کا مطلع یا پہلا شعر یہ کہ لا یا ایھا الساغی یا دل کا سن بنا بالخوا کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل خوا۔ اس غزل کا چھٹا شعر ہے، ہمیں کورم سے خود قومی بے بدنامی کشید آخر، نہان کی مانند آن رازی که ازو سوزند محفل۔ ہمیں کورم، ہمیں مطلب سب، کام، ہمیں کارم میرے ہر کام، ز خود کامی خود غرضی سے، بے بدنامی بے عزتی برائی وغیرہ، کشیدن کھینچنا یا برائی کی طرف، جیسے بے بدنامی کشید، برائی کی طرف کھینچا، بے عزتی کی طرف لے گیا، آخر کا یعنی اگر ہم اپنے کام خود غرضی سے وابستہ نہ کریں تب وہ کام ہوگا، اس کے عمل کا نیک پھل مل سکتا ہے، لیکن اگر اس سے صرف خود غرضی منسلک ہو یا وابستہ ہو تو اس میں آخرکار بے عزتی نصیب ہوتی ہے۔ تو حافظ شیرازی ہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کورم سے خود قومی بے بدنامی کشید آخر کجا دانند نہان کے مانند نوازی کے کیسو سوزند محفل ہو۔ ہمیں کورم میرے جو بھی کام خود غرضی سے وابستہ تھے، یعنی میں اپنے فائدے کے لیے جو کام کر رہا تھا، وہ سارے کام جو میں اپنے فوائد کے حصول کے لیے کر رہا تھا وہ آخرکار مجھے بے عزت کر دیا، ان کاموں نے مجھے غلط ثابت کر دیا، جو میری عزت تھی سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، سب ملیہ میٹ کر دی، برباد کر دی آخرکار۔ اور یہ انجام یہی ہونا چاہا، کیونکہ کجا نہان کے مانند اور راضی کزو سوزند محفلہ، نہان پوشیدہ، راز سازند ہوتا ہے بنانا، محفل کی جمع محفلہ یعنی محفل سجانا، نہان کے مانند اور راضی کی کزو سوزند محفل ہو، کہ وہ راز کب تک راز رہے گا، کب تک اس بات کو ہم پوشیدہ رکھ سکتے ہیں جس بات کے حصول کے لیے، جس بات کو جاننے کے لیے ہم اس سے محفل قائم کرتے ہیں، یعنی مجلس قائم کرتے ہیں، یا لوگ اس راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے بیٹھتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی راز کسی شخص کا ہو، اس کو جاننے کے لیے، اس کی تلاش کے لیے، اس کی جستجو کے لیے اگر کوئی محفل لوگ بیٹھ رہے ہوں تو وہ راز کب تک راز رہا ہو، کیونکہ وہ محفل اس راز کو جاننے کی بنیاد ہے، اسی بنیاد پہ لوگ اکٹھا بیٹھتے ہیں۔ اس لیے حافظ شیرازی کہہ رہے ہیں جب یہ راز کو جاننے کے لیے ہی لوگ بیٹھتے ہیں، اکٹھا حاصل آتے ہیں، اکٹھا نظر آتے ہیں، تو وہ راز سے کبھی راز نہیں رہ سکتا، وہ کبھی نہ کبھی فاش ہو جائے گا۔ آخری شعر اس غزل کا ہے، یعنی غزل کا مطلع جس میں شاعر، میں نے کہا تھا مطلع اسے کہتے ہیں جس میں شاعر اپنے تخلص کا یا اپنے کسی نشان کا اظہار کرے۔ تو حافظ شیرازی کا یہ تھا مقطع سماعت فرمایا آپ لوگ۔ حضوری گر ہمی خواہی ازو غائب مشو حافظ، حضوری گر ہمی خواہی ازو غائب مشو حافظ، متا ما تلخ من تہوا تعید دنیا وہملہا۔ اب یہ میں نے پہلے شعر میں حافظ شیرازی نے ایک ہی غزل میں 2 اشعار میں تلمیع سند کا استعمال کیا۔ میں نے کہا کہ یہ پہلا شعر جو اس کا مطلع یعنی اللہ یا ایھا الساغی یا در کاسن منام الہا کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ہا، تو اس شعر میں ایک شعر میں 2 زبان استعمال ہوئی ہے۔ کیا ایک فارسی ایک عربی۔ تو یعنی کسی بھی شعر میں ایک مصرع کسی زبان کا ہو، دوسرا مصرع کسی اور زبان کا ہو، اس کو صنعت میں کیا بولتے ہیں؟ تلمیع، تے لام میم عین، اسی طریقے سے شعر میں ہے۔ تو ترجمہ کرتے ہیں اس کا، حضوری گر ہمیں خواہی، اگر تو کسی کے دل میں حضوری چاہتا ہے، یعنی موجود رہنا چاہتا ہے، اس کے دل میں تم بسنا چاہتے ہو، تو اس کی عادت و خصلت اور اس کے حضور سے، اس کے سامنے سے، اس کی نگاہوں سے کبھی غائب مت ہو، دنیا میں گم مت ہو جاؤ۔
ہمیشہ اس کی نگاہوں میں قائم رہو، اپنی تصویر اس کی نگاہوں میں قائم رکھو، اس کے نظر کے سامنے رہو۔ اگلی شرط کیا بتا رہے ہیں؟ پہلا تو کسی کے دل میں جگہ بنانی، تو اس کے آس پاس رہو، اس کی نگاہوں میں رہو، یعنی اس کے آس پاس جسمانی طور سے بھٹکنا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے اچھے کاموں سے، اپنے اچھے افعال سے، نیک افعال سے اس کی نگاہ کے سامنے، اس کی نظر میں ایسی تصویر کشید کرو، اپنی تصویر بناؤ کہ وہ آپ کے آس پاس ہی رہے۔ کہ متا ما تلق من تاوا دعی دنیا و ملا، اگر تو ہمیشہ معشوق کے دلوں میں قابض رہنا چاہتا ہے یا اس سے وابستہ رہنا چاہتا ہے، تو دنیا اور دنیا کے اسباب سے مکمل طور سے اپنی خلاصی اختیار کر، اب چھٹکارا حاصل کر لے اس دنیا کے لو و لعب، دنیا کے اسباب سے اپنے آپ کو وابستہ مت کر، اس سے الگ کر لے۔ آج کے اس لیکچر میں حافظ شیرازی کی پہلی غزل کی تشریح اور ترجمہ مکمل ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ ہم اس کی حافظ شیرازی کی جو 5 غزلیں اس میں سے دوسری غزل آپ کے سامنے لائیں گے، اس کی تشریح کریں گے، ترجمہ کریں گے۔ شکریہ۔